صبح عاشور اپنی تمام تر حشر سامانیوں کے ساتھ طلوع ہوئی تو امام علیہ السلام نے سپاہ حسینی کو حکم دیا کہ وہ خیموں کو نصب کریں۔ لشکر امام کے جانباز چہروں پر شوق شہادت سجائے ہوئے شہادت کے لیے آمادہ چہرے تھے۔ امام حسین علیہ السلام اپنے اونٹ پر سوار ہوئے۔ ایک روایت کے مطابق آپ گھوڑے پر سوار ہوئے اور آپ اس مقام پر آئے۔ یہاں پر دشمن لڑائی کے لیے صف بستہ تھا۔ آپ نے لشکر عمرے سعد سے کہا، خاموش ہو جاؤ اور میری گفتگو کو سکون سے سنو۔ وہ امام کا خطبہ سننے کے لیے خاموش ہو گئے۔ آپ نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر آپ نے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرشتوں اور دوسرے انبیاء کرام پر درود و سلام بھیجا۔ اس کے بعد آپ نے پوری فصاحت و بلاغت اور سلاست کے ساتھ معنی خیز خطبہ ارشاد فرمایا، جس کے الفاظ کچھ یوں ہیں: اے گروہ، خدا تمہیں ہلاکت و مصیبت میں مبتلا کرے۔ تم نے ہمیں فریاد و عاجزی سے پکارا تاکہ ہم تمہاری فریاد کو پہنچیں، اور ہم جلدی سے تمہاری فریاد رسی کے لیے آ گئے تو تم نے وہی تلوار ہمارے اوپر کھینچ لی جو ہم نے تمہارے ہاتھ میں دی تھی، اور تم نے وہی آگ ہمارے لیے بھڑکائی جو ہم نے اپنے اور تمہارے دشمنوں کے لیے روشن کی تھی۔ اپنے دوستوں سے جنگ اور اپنے دشمنوں کی نصرت کے لیے کھڑے ہو گئے ہو، اگرچہ نہ وہ تمہارے درمیان انصاف کرتے ہیں اور نہ تم ان سے کسی بھلائی کی توقع رکھتے ہو، اور یہ سب اس صورت میں سے ہے کہ ہم سے ایسی کوئی چیز صادر نہیں ہوتی کہ جس کی پاداش میں ہم سے ایسی دشمنی کی جائے اور ہم پر حملہ کیا جائے۔ خدا تمہیں سمجھے، ہمیں اس وقت کیوں پریشان کیا جب تلواریں غلاف میں تھیں اور دلوں کو سکون تھا۔ مکھیوں کی مانند فتنہ کی طرف اڑے اور پروانوں کی طرح ایک دوسرے کی جان کی فکر میں پڑ گئے۔ کنیز کی اولادوں، گروہوں کے پسماندگان، کتاب خدا سے منہ پھیرنے والوں، خدا کی آیات میں تحریف کرنے والوں، سنت رسول کو فراموش کرنے والوں، انبیاء کی اولاد اور ان کے اوصیاء کی اطرت کو تیغ کرنے والوں، مجہول النسب کو صاحبان نسب سے ملحق کرنے والوں، مومنوں کو آزار پہنچانے والوں اور قرآن کو پارا پارا کرنے والوں، کفار کا ڈھنڈورا پیٹنے والوں، خدا تمہیں غارت کرے۔ خدا کی قسم، بے وفائی اور پیمان شکنی تمہاری عادت ہے۔ تمہارا خمیر فقر و بے وفائی سے آمیختہ ہے، اس کے مطابق تمہاری پرورش ہوئی ہے۔ تم بدترین میوہ ہو اور اپنے باغبان کے لیے گلے کی ہڈی ہو۔ راہزانوں اور غاصبوں کے لیے خوشمزہ خدا لعنت کرے ان پیمان شکن لوگوں پر جنہوں نے محکم شدہ میثاقوں کو توڑ دیا۔ تم نے خدا کو اپنا کفیل قرار دیا۔ خدا کی قسم، وہ پیمان شکن تم ہی ہو۔ آج عبید اللہ ابن زیاد نے مجھے دو چیزوں کا اختیار دیا ہے، یا تلوار کھینچے یا ذلت قبول کرنے کا۔ میں ہرگز ذلت قبول نہیں کروں گا۔ خدا اور اس کے رسول اور مومنین ہرگز ذلت پسند نہیں کرتے۔ ہماری پرورش کرنے والے پاک دامن اور بیدار مغز اور غیرت مند ہیں۔ ہم ہرگز پست و کمی کی اطاعت نہیں کریں گے۔ اس مختصر جماعت کے ساتھ میں تم سے جنگ کروں گا، اگرچہ مجھے مددگاروں نے تنہا چھوڑ دیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کچھ اشعار پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے: اے کفرانے پیشہ لوگو، خدا کی قسم، میری شہادت کے کچھ دنوں بعد ہی، اتنی ہی دیر بعد کہ جتنی دیر میں ایک سوار اپنے گھوڑے پر سوار ہوتا ہے، زمانہ تمہیں چکی کے پانٹوں کی طرح پیس دے گا اور تم کو خوف و ہراس اس کے دریا میں ڈبو دے گا۔ یہ وعدہ میرے والد نے میری جد کی طرف سے مجھ سے کیا تھا۔ تم اپنی اور اپنے ساتھیوں کی رائے کے بارے میں ایک بار پھر غور کرو تاکہ تم زمانہ کی چیرہ دستیوں سے محفوظ رہ سکو۔ میں نے تو اپنا معاملہ خدا پر چھوڑ دیا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ خدا کی قدرت بالغہ کے بغیر روئے زمین پر کسی چیز کو حرکت نہیں ہوتی۔ اے اللہ، اس قوم کو آسمان کی بارش سے محروم کر دے، انہیں قحط میں مبتلا کر دے۔